السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے 22ویں پارے کا اردو میں مکمل ترجمہ سنیں گے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور جو کوئی تم میں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اس کو اس کا ثواب دوہرا دے دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے ایک عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویو، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نامحرم مرد سے بولنے میں جبکہ بضرورت بولنا پڑے نزاکت مت کرو۔ اس سے ایسے شخص کو طبعاً خیال فاسد پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے، اور قاعدہ افت کے موافق بات کہو، اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم زمانے جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو، اور تم نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے گھر والو تم میں سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو ہر طرح ظاہر و باطن پاک و صاف رکھے، اور تم ان آیات کو اور اس علم احکام کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھروں میں چرچا رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رازداں ہے، پورا خبردار ہے۔ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں اور استباز مرد اور استباز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دے کہ پھر ان مومنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ سرئی گمراہی میں پڑا۔ اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور خدا سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کے تن سے اندیشہ کرتے تھے اور ڈرنا تو آپ کو خدا ہی سے زیادہ سزاوار ہے۔ پھر جب زید رضی اللہ کا اس سے جی بھر گیا ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے۔ جب وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکے اور خدا کا یہ حکم تو ہونے والا ہی تھا، اور ان پیغمبروں کے لیے جو بات خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے حق میں بھی یہی معمول کر رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں، اور اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا پہلے سے ہوتا ہے۔ یہ سب پیغمبران گزشتہ ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اس باب میں اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب نبیوں کے ختم پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اے ایمان والو تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام یعنی اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہو۔ وہ ایسا رحیم ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت مہربان ہے۔ وہ جس روز اللہ سے ملیں گے تو ان کو جو سلام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ السلام علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمدہ صلہ جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور آپ مومنین کی بشارت دینے والے ہیں اور کفار کے ڈرانے والے ہیں، اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں، اور آپ ایک روشن چراغ ہے۔ اور مومنین کو بشارت دیجیے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ کیجیے اور ان کی طرف سے جو ایزا پہنچے اس کا خیال نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اے ایمان والو تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے کسی اتفاق سے طلاق دے دو تو تمہاری ان پر کوئی عدت واجب نہیں، جس کو تم شمار کرنے لگو تو ان کو کچھ مال و متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں حلال کی ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دلوا دی ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیاں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے کو پیغمبر کو دے دے بشرطیکہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے۔ یہ سب آپ کے لیے مخصوص کیے
گئے ہیں، نہ اور مومنین کے لیے ہم کو وہ احکام معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لوڈیوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی واقع نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ ان میں سے آپ جس کو چاہے اور جب تک چاہے اپنے سے دور رکھیے اور جس کو چاہے اور جب تک چاہے اپنے نزدیک رکھیے، اور جن کو دور کر رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کرے تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے گی اور ارزدہ خاطر نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں گے اس پر سب کی سب راضی رہیں گی، اور خدا تعالیٰ کو تم لوگوں کے دلوں کی سب باتیں معلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی کیا سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ اور ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں، اگرچہ آپ کو ان دوسریوں کا حسن اچھا معلوم ہو، مگر جو آپ کی مملوکہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگران ہے۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بے بلائے مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے تب جایا کرو۔ پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو۔ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے، اور تم کو جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری معصیت کی بات ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اس کو پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجیوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ اپنی لونڈیوں کے، اور خدا سے ڈرتی رہو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار لیتے ہیں۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے اور اپنی شہزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے کہ سر سے نیچے کر لیا کرے اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو تکلیف نہ دی جایا کرے گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، اور وہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی جھوٹی افواہیں اڑایا کرتے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے۔ پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینے میں بہت ہی کم رہنے پائیں گے، وہ بھی ہر طرف سے پھٹکارے ہوئے، جہاں ملیں گے پکڑ اور مار دھاڑ ہی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان مفسد لوگوں میں بھی اپنا یہی دستور رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں، اور آپ خدا کے دستور میں کسی شخص کی طرف سے رد و بدل نہ پائیں گے۔ یہ منکر لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کی خبر تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو اس کی کیا خبر؟ عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی واقع ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رحمت سے دور کر رکھا ہے، اور ان کے لیے آتش سوزا تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی یار پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا سو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہری سزا دیجیے اور ان پر بڑی لعنت کیجیے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے کچھ تہمت تراش کر موسیٰ کو ایذا دی تھی، سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور راستی کی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں تمہارے اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا سو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ ہم نے یہ امانت یعنی احکام جو
آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، سو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ ظالم ہے، جاہل ہے۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات کو سزا دے گا، اور مومنین و مومنات پر توجہ اور رحمت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ سورہ سبا مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑے رحم والے ہیں۔ تمام تر حمد و ثنا اسی اللہ کو سزاوار ہے جس کی مملکت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کو حمد و ثنا آخرت میں بھی سزاوار ہے، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے مثلاً بارش، اور جو چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں مثلاً نباتات، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے، اور وہ اللہ رحیم اور غفور بھی ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ آپ فرما دیجئے کہ کیوں نہیں، قسم ہے اپنے پروردگار عالم غالب کی، وہ ضرور تم پر آئے گی۔ اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ کوئی چیز اس مقدار مذکور سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں مرقوم ہیں، تاکہ ان لوگوں کو صلہ نیک دے جو ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے۔ سو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بہشت میں عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کے متعلق ان کے ابطال کی کوشش کی تھی ہرانے کے لیے، ایسے لوگوں کے واسطے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے، وہ اس قرآن کو جو کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے، اور وہ خدائے غالب محمود کی رضا کا راستہ بتلاتا ہے۔ اور کافر آپس میں کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو یہ عجیب خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل رضا ہو جائے گے تو اس کے بعد قیامت کو ضرور تم ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ معلوم نہیں اس شخص نے خدا پر قصداً جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے، بلکہ یہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب اور دور دراز گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کی جو ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی موجود ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ اس دلیل مذکور میں قدرت الہی کی کئی پوری دلیل ہے، مگر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف متوجہ بھی ہو۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی۔ اے پہاڑوں، داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو، اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیا، اور ہم نے ان کے واسطے لوہے کو مثل موم نرم کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ تم پوری زر ہے بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ رکھو، اور تم سب نیک کام کیا کرو۔ میں تمہارے سب کے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اس ہوا کی صبح کی منزل 1 مہینے بھر کی راہ ہوتی ہے، اور اس کی شام کی منزل 1 مہینہ بھر کی راہ ہوتی ہے۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنات میں بعض وہ تھے جو ان کے آگے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے، اور ان میں سے جو شخص ہمارے اس حکم سے سرتابی کرے گا ہم اس کو آخرت میں دوزخ کا عذاب چکھا دیں گے۔ وہ جنات ان کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جو ان کو بنوانا منظور ہوتا، بڑی بڑی عمارتیں اور مورتیں، اور لگن ایسے بڑے جیسے حوض، اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہے۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم سب شکریے میں نیک کام کیا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزاری کم ہی ہوتی ہے۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کس چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھاتا تھا۔ سو جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔ صبح کے لوگوں کے لیے ان کے وطن کی مجموعی حالات میں نشانیاں موجود تھیں۔ وہ قطاریں تھیں، باغ کے دائیں اور بائیں۔ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو کہ رہنے کو عمدہ شہر یہ ہے اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ سو انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا، اور ہم نے ان کے ان 2 روئے باغوں کے بدلے اور 2 باغ دے دیے جن میں یہ چیزیں رہ گئی، بدمزہ پھل اور جھاؤں اور خضر خلیل بیری۔ ان کو یہ سزا ہم نے ان کی ناسپاسی کے سبب دی، اور ہم ایسی سزائیں بڑے ناسپاس لوگوں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان میں جہاں ہم نے برکت کر رکھی ہے بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے
اور ہم نے ان دیہات کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا کہ بے خوف و خطران میں راتوں کو اور دنوں کو چلو۔ سو وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں میں درازی کر دے۔ اور علاوہ اس ناشکری کے انہوں نے اور بھی نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ہم نے ان کو فسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا۔ بے شک اس قصے میں ہر صابر و شاکر مومن کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اور واقعی ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں اپنا گمان صحیح پایا کہ یہ سب اسی راہ پر ہو گئے، مگر ایمان والوں کا گروہ اور ابلیس کا ان لوگوں پر جو تسلط بطور اغوا ہے، بجز اس کے اور کسی وجہ سے نہیں کہ ہم کو ظاہری طور پر ان لوگوں کو جو کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر کے معلوم کرنا ہے جو اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ اور آپ کا رب ہر چیز کا نگران ہے۔ آپ فرمائیے کہ جن کو تم خدا کے سوا دخیل خدائی سمجھ رہے ہو ان کو پکارو، وہ ذرا برابر اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کی ان دونوں کے پیدا کرنے میں کوئی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا کسی کام میں مددگار ہے، اور خدا کے سامنے کسی کی سفارش کسی کے لیے کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کی نسبت شفیع کو وہ اجازت دے دے۔ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ فلانی حق بات کا حکم فرمایا اور وہ عالیشان سب سے بڑا ہے۔ آپ تحقیق توحید کے لیے یہ بھی پوچھیے کہ اچھا بتلاؤ تم کو آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ روزی دیتا ہے، اور یہ بھی کہیے کہ اس مسئلے توحید میں بے شک ہم یا تم ضرور رائے راست پر ہے یا سرئی گمراہی میں ہیں۔ آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے ہمارے جرائم کی باس پرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعمال کی باس پرس نہ ہوگی۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ عملی کر دے گا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھ کو ذرا وہ تو دکھلاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں بلکہ واقع میں وہی ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ایمان لانے پر ان کو ہماری رضا و ثواب کی خوشخبری سنانے والے، اور ایمان نہ لانے پر ان کو ہمارے عذاب و غضب سے ڈرانے والے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور یہ لوگ ایسے مضامین سن کر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم یعنی نبی اور آپ کے اتباع سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے واسطے ایک خاص دن کا وعدہ مقرر ہے کہ اس سے نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور یہ کفار دنیا میں تو خوب باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر، اور اگر آپ ان کی اس وقت کی حالت دیکھیں تو ایک ہولناک منظر نظر آئے جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ایک دوسرے پر بات ڈالتا ہوگا۔ چنانچہ ادنا درجے کے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے سبب سے برباد ہوئے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ اس پر یہ بڑے لوگ ان ادنا درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت پر عمل کرنے سے زبردستی روکا تھا بعد اس کے کہ وہ ہدایت تم کو پہنچ چکی تھی؟ نہیں، بلکہ تم ہی قصوروار ہو۔ اور اس کے جواب میں یہ کم درجے کے لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم زبردستی کو معنی نہیں کہتے بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں نے روکا تھا جب تم ہم کو فرمائش کرتے رہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک قرار دیں۔ اور وہ لوگ اپنی اس پیشمانی کو ایک دوسرے سے مخفی رکھیں گے جبکہ عذاب دیکھیں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈالیں گے جیسا کرتے تھے ویسا ہی تو بھرا۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو ان احکام کے منکر ہیں جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہم کو کبھی عذاب نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے، وہ لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں۔ اور تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیز نہیں جو درجے میں تم کو ہمارا مقرب بنا دے، یعنی معاصر و علت قرب کی بھی نہیں، مگر ہاں جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، یہ دونوں چیزیں البتہ سبب قرب ہے۔ سو ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیک اعمال کا دگنا صلہ ہے، اور وہ بہشت کے بالاخانوں میں چین سے بیٹھے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے متعلق ان کے ابطال کی کوشش کر رہے ہیں، نبی کو ہرانے کے لیے، ایسے لوگ عذاب میں لائے جائیں گے۔ آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فراخ روزی دے دیتا ہے،
اور جس کو چاہے تنگی سے دے دیتا ہے، اور جو چیز تم موقع الہی میں خرچ کرو گے سو وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کا عوض دے دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور وہ دن قابل ذکر ہے جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو میدان قیامت میں جمع فرما دے گا، پھر فرشتوں سے ارشاد فرما دے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ آپ پاک ہے، ہمارا تو آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان سے، بلکہ یہ لوگ شیاطین کو پوجا کرتے تھے، ان میں اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے۔ سو کافروں سے کہا جائے گا، آج تم مجموعے عابدین و معبودین میں سے نہ کوئی کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان پہنچانے کا، اور اس وقت ہم ظالموں یعنی کافروں سے کہیں گے کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو حق اور ہادی ہونے کی صفت میں صاف صاف پڑھی جاتی ہے تو یہ لوگ پڑھنے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یہ محض ایک ایسا شخص ہے جو یوں چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں کی عبادت سے باز رکھے جن کو قدیم سے تمہارے بڑے پوچھتے تھے، اور قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یہ محض ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے۔ اور ایک کافر اس امر حق یعنی قرآن کی نسبت جبکہ وہ ان کے پاس پہنچا یوں کہتے ہیں کہ یہ محض ایک صریح جادو ہے، اور ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھی کہ ان کو پڑھتے پڑھاتے ہو، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی پیغمبر نہیں بھیجا تھا، اور ان سے پہلے جو کافر لوگ تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور مشرکین عرب تو اس سامان کے جو ہم نے ان کو دے رکھا تھا 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، غرض انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، سو دیکھو میرا ان پر کیسا عذاب ہوا۔ آپ کہیے کہ میں تو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ تم محض خدا کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک، پھر سوچو کہ تمہارے اس ساتھی کو جنون تو نہیں ہے، وہ تم کو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہی رہا، میرا معاوضہ تو بس اللہ ہی کے ذمے ہے، اور وہی ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق بات یعنی ایمان کو کفر پر غالب کر رہا ہے، اور وہ عالم الغیوب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ دین حق آ گیا، اور دین باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر مثلاً وہ فرضاً میں گمراہ ہو جاؤں تو میری گمراہی مجھ ہی پر وبال ہوگی، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو یہ بدولت اس قرآن کے ہے جس کو میرا رب میرے پاس بھیج رہا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور بہت نزدیک ہے۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں تو آپ کو حیرت ہو جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور پاس کے پاس ہی یعنی فوراً پکڑ لیے جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہم دین حق پر ایمان لائے، اور اتنی دور جگہ سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے، حالانکہ پہلے سے دنیا میں یہ لوگ اس کا انکار کرتے رہے اور بے تحقیق باتیں دور ہی دور سے ہانکا کرتے تھے، اور ان میں اور ان کی قبول ایمان کی آرزو میں ایک آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے گا جو ان سے پہلے تھے، کیونکہ یہ شک میں تھے جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا تھا۔ سورہ فاطر مکے میں نازل ہوئی، اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ تمام تر حمد اسی اللہ کو لائق ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کا پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پردار بازو ہیں، وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت بارش وغیرہ لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بند کرنے کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگو، تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو، شکر کرو اور غور کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سو تم شرک کر کے کہاں الٹے جا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائے تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سب امور اللہ ہی کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ضرور سچا ہے، سو ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈال دے۔ یہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے، سو تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے گروہ کو محض اس لیے باطل کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائے، پس جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے معاصی کی بخشش اور ایمان پر بڑا اجر ہے۔ تو کیا ایسا شخص جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا یعنی کافر، اور ایسا شخص جو خبی کو خبی سمجھتا ہے یعنی مومن کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ سو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے، سو ان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ اللہ کو ان کے سب کاموں کی خبر ہے، اور اللہ ایسا قادر ہے
جو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر ہم اس بادل کو خشک خطہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت میں آدمیوں کا جی اٹھنا ہے۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے تو تمام تر عزت خدا ہی کے لیے ہے۔ اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اسی کو پہنچاتا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف بری بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور ان لوگوں کا یہ مکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ضمناً مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر استفالاً نطفے سے پیدا کیا، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور کسی عورت کو نہ حمل رہتا ہے اور نہ وہ جنتی ہے، مگر سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نہ کسی کی عمر زیادہ مقرر کی جاتی ہے اور نہ کسی کی عمر کم مقرر کی جاتی ہے، مگر یہ سب لوح محفوظ میں ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کو آسان ہے، اور دونوں دریا برابر نہیں ہیں، بلکہ ایک تو شیریں پیاس بجھانے والا ہے جس کا پینا آسان ہے، اور ایک شور تلخ ہے، اور تم ہر ایک دریا سے مچھلیاں نکال کر ان کا تازہ گوشت کھاتے ہو، نیز زیور یعنی موتی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھتا ہے پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہے تاکہ تم ان کے ذریعے سے اس کی روزی ڈھونڈو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور مثلاً یہ کہ اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے۔ یہی اللہ جس کی یہ شان ہے، تمہارا پروردگار ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار اول تو نہیں سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو وہ تمہارا کہنا نہ کریں گے، اور قیامت کے روز وہ خود تمہارے شرک کرنے کی مخالفت کریں گے، اور تجھ کو خبر رکھنے والے کی برابر کوئی نہیں بتلا دے گا۔ اے لوگو، تم ہی خدا کے محتاج ہو، اور اللہ تو بے نیاز اور خود تمام خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات خدا کو کچھ مشکل نہیں، اور کوئی دوسرے کا بوجھ گناہ کا نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ کا لدا ہوا یعنی کوئی گنہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی، تب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ ہٹایا جائے گا، اگرچہ وہ شخص خرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تو صرف ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم ہی نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائے تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھو میرا کیسا عذاب ہوا۔ اے مخاطب، کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور اسی طرح پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں، بعضے سفید بعضے سرخ، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور بعضے نہ سفید نہ سرخ بلکہ بہت ہی گہرے سیاہ، اور اسی طرح آدمیوں کو اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت میں عمل کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی مانند نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں بھی پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت کی پوری خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا کے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعضے ان میں خدا کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔ وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے،
اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی، اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں ہم کو نہ کوئی کلف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خشکی پہنچے گی۔ اور جو لوگ برخلاف ان کے کافر ہیں، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر ہی جائے، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس دوزخ میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو یہاں سے نکال لیجئے، ہم اب خوب اچھے اچھے کام کریں گے، برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو اس نے نہ ماننے کا مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے دل کی باتوں کا۔ وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور نیز کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کہیے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم خدا کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا جز بنایا ہے، یا ان کا آسمان بنانے میں کچھ ساجا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نری دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آئے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کو چھوڑ نہ دے، اور اگر بالفرض وہ موجودہ حالات کو چھوڑ بھی دے تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ حلیم غفور ہے۔ اور ان کفار قریش نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہو۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی کو ترقی ہوئی دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اور ان کی بری تدبیروں کو، اور بری تدبیروں کا وبال حقیقی ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے۔ سو کیا یہ دستور کے منتظر ہے جو اگلے کافر لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ خدا کے اس دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ خدا کے دستور کو منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو منکر لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز قوت والی اس کو دھرا دے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، کیونکہ وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب فوراً داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین یعنی قیامت تک مہلت دے رہا ہے۔ سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ سورہ یاسین مکے میں نازل ہوئی، اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ منجملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے راستے پر ہے۔ یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اولاً ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادائے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہے۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر تقدیری بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اولل رہے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں میں گھیر دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، یہ ایمان نہ لائیں گے۔ پس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ اوز کی خوشخبری سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جانتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا تھا، اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا، پھر تیسرے رسول سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار علیم ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں،
اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم خود حد اقل و شرع سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص مسلمان اسی شہر کے کسی دوسرے مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی موعظہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر بھی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔